باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد چلیں ساتویں امام مسیح کاظم علیہ السلام کی علمی اور عملی سیرت کے سلسلے میں پڑھ رہے تھے. سیرت عملی کیا تھی امام کی، تو اس کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کیا ہے. سب سے پہلے آپ کی سیرت عبادی کا تذکرہ کیا، عبادت کس انداز سے کرتے تھے، عبادت کا اہتمام اور عبادت کی طرف توجہ آپ کی کس حد تک تھی اس کو بیان کیا. دوسرا مرحلہ ہے درگزر اور بردباری. یہ وہ مسائل ہیں اور یہ وہ سیرتیں ہیں جو تمام اماموں نے پیش کی ہیں. تمام اماموں کی زندگی میں یہ عملی سیرت اور یہ اخلاقی پہلو آپ کو سب سے زیادہ روشن اور واضح نظر آئے گا. امام معصومین علیہ السلام دشمنوں کے خصوصاً جو لوگ گستاخیاں کرتے تھے، آزار و اذیت کرتے تھے، بڑے صبر و تحمل سے کام لیتے تھے، اور اگر کبھی انتقام کا موقع ملتا تھا تو بجائے یہ کہ انتقام لیں اور اس کو سزا دیں، گستاخی کرنے والے یا زیادتی کرنے والے کو معاف کر دیتے تھے. درگزر یعنی معاف کر دینا، بردباری یعنی حلم سے، قوت برداشت سے کام لینا. یعنی گستاخی کی جاتی تھی، ستایا جاتا تھا، برا بھلا کہا جاتا تھا، آزار و اذیت کی جاتی تھی، لیکن یہ تحمل سے کام لیتے تھے، صبر سے کام لیتے تھے، اور درگزر کے موقع پہ درگزر بھی کرتے تھے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا درگزر اور ان کی بردباری بے نظیر اور دوسروں کے لیے نمونہ عمل تھی، اور اسی بردباری کی وجہ سے اور درگزر کی وجہ سے ہی آپ کو کاظم کہا جاتا ہے، غصے کو ضبط کرنے والا، غصے پہ قابو رکھنے والا. آپ کے لیے کاظم کا لقب اسی خصلت کو بیان کرنے والا اور کظم غیظ اور درگزر کی شہرت کی نشاندہی کرنے والا ہے. گویا امام کی زندگی کا ایک سب سے اجاگر اور سب سے واضح اور سب سے روشن پہلو ہے اور سیرت عملی ہے درگزر والی. سمجھ رہے؟ اسی سیرت کی بنیاد پہ اور اسی کردار کی بنیاد پر آپ کو کاظم کہا جاتا تھا. اب یہاں نمونہ پیش کر رہے، کہہ رہے کہ مدینے میں ایک شخص تھا جو ہمیشہ امام کی توہین کیا کرتا تھا، امام کو برا بھلا کرتا تھا. وہ یہ مسلسل امام کے لیے آزار و اذیت کے اسباب فراہم کرتا تھا، مختلف طریقے سے امام کو ستاتا تھا. امام کے جب ساتھیوں نے یہ دیکھا کہ یہ شخص مسلسل امام کو آزار و اذیت کر رہا ہے، ستا رہا ہے، تو امام سے پیشکش کی، امام کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو اس کو درمیان سے ہٹا دیا جائے، اس کا کام تمام کر دیا جائے. رہے گا باس لگے گی اور یہ رہے گا نہ آپ کو آزار و اذیت دے گا. تو امام نے ان لوگوں کو اس کام سے منع کیا، یہاں تک کہ آپ نے اس شخص کے گھر کا پتہ معلوم کیا جو مدینے سے باہر ایک کھیت میں کام کیا کرتا تھا. امام اس سے ملنے کے لیے اس کے پاس گئے، اور اس حالت میں کہ آپ چوپائے پہ مثلا گھوڑے پہ فرض کرنے سوار تھے اور گھوڑے کے ساتھ اس کھیت میں داخل ہوئے. جیسے ہی امام کھیت میں داخل ہوئے تو وہ گستاخ شخص جس سے امام ملنے کے لیے گئے تھے، وہ شخص چلانے لگا، سر صدا کرنے لگا کہ آپ نے ہمارے کھیت کو برباد کر دیا، آپ نے ہمارے کھیت کو پامال کر دیا. حضرت نے کوئی پرواہ نہیں کی اور سواری کی ہی حالت میں اس کے پاس پہنچے
امام اترے نہیں، سواری سمیت کھیت میں چلتے رہے، اس کے پاس پہنچے، اس کے قریب گئے اور اس کے پاس پہنچنے کے بعد اپنی سواری سے اترے اور پھر اس سے پوچھا، مسکرا کر کے اس سے سوال کیا کہ یہ جو کھیتی جس کے سلسلے میں تم اتنے فکر مند ہو، چلا رہے ہو کہ میں نے تمہاری کھیتی برباد کر دی، یہ بتاؤ تم نے اس پہ کتنا پیسہ خرچ کیا ہے، کتنا لگایا ہوگا، کتنے کا بیج ڈالا ہے تم نے، کتنی محنت مزدوری کی ہے؟ اس نے کہا کہ 100 دینار۔ کہا 100 دینار تو تم نے خرچ کیا ہے، فصل تیار ہو جائے گی تم کو، اور یہ 100 دینار کے علاوہ نفع کتنا ہوگا، کتنے کی امید ہے کہ تمہیں نفع حاصل ہو جائے گا، کتنے نفع کی امید ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ 200 دینار۔ 100 دینار خرچ کیا تھا، 200 دینار فائدے کی امید تھی، کل ملا کر کے 300 دینار۔ آپ نے 300 دینار اس کے ہاتھوں پہ رکھ دیا، 300 دینار اسے دیا، کہا یہ 300 دینار رکھ، کھیت بھی تمہارا ہے، یہ تمہارے بیج کا بھی ہو گیا، تمہارے فائدے کا بھی ہو گیا، میں نے پوری کھیتی برباد نہیں کی، بس میری سواری جہاں سے گزری ہے وہی چند پودے ضائع ہوئے ہوں گے، پوری کھیتی تو برباد نہیں ہے۔ تو امام نے دوڑایا تو نہیں تھا اس کے کھیت میں، تھوڑے کو سوال۔ ٹھیک، امام نے 300 دینار اسے عطا کیے اور ان 300 دینار کے ساتھ ساتھ کہا یہ زراعت، یہ کھیتی بھی تیری ہے، جس کی تو امید لگایا تھا، خدا تجھ کو اتنا ہی دے گا۔ وہ شخص اٹھا اور اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سر کو بوسہ دیا اور اس نے اپنے گناہوں سے درگزر کرنے کی خواہش کی۔ امام کا جب یہ متاثر کرنے والا یہ نرم رویہ، امام کا یہ اخلاق و کردار دیکھا تو اس کو شرمندگی ہوئی کہ اتنے حلیم، اتنے بردبار، اتنے شفیق اور مہربان امام کے سلسلے میں ابھی تک گستاخیاں کرتا رہا، میں آزار و اذیت دیتا رہا اور وہ میرے ساتھ اس طریقے کا برتاؤ کر رہے ہیں۔ بار پھر اسے پشیمانی اور شرمندگی ہوئی اور امام سے معذرت طلب کی۔ امام مسکرائے اور مسکراتے ہوئے اس سے رخصت ہو گئے، پلٹ گئے۔ ٹھیک، اس کے بعد ایک دن اتفاقاً مسجد میں امام سے ملاقات ہو گئی، وہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، امام بھی مسجد میں پہنچے۔ جب اس نے امام کو دیکھا تو اس نے کہا خدا بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کس خاندان میں قرار دے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ ٹھیک، پھر جب اس نے یہ کہا تو اس کے جو دوست تھے، اس کے جو ساتھی تھے، ان سب نے اس کی اس بات پہ تعجب کیا اور پوچھا کیا بات ہے، تم تو اس سے پہلے انہیں دیکھ کر برا بھلا کہتے تھے اور آج قرآن کی آیت سنا رہے ہو۔ اس نے دوبارہ امام کے لیے دعا کی، دوستوں سے الجھ پڑا، دوستوں سے بحث و تکرار ہونے لگی۔ تو امام نے اپنے اصحاب سے، وہی اصحاب جن لوگوں نے امام سے کہا تھا کہ امام اگر آپ اجازت دیں ہم اس کا کام تمام کر دیں، تو امام نے اپنے ان ساتھیوں سے کہا کیا بہتر ہے، تمہاری نیت یا ہمارا سلوک جو اس کو راہ راست پر لانے کا باعث بنا؟ یعنی امام نے ان لوگوں کو بھی متوجہ کیا اس بات کی طرف کہ اگر تم قتل کر دیتے تو اس کے گناہ اس کے ساتھ جاتی، اس طریقے سے اسے ہدایت نہ ملتی، اس طریقے سے راہ راست پر نہ آتا۔ کہ یہ ہماری نیت کا اثر ہے، کتنی بہتر ہماری نیت تھی کہ جس نیت کی وجہ سے وہ راہ راست پر آ گیا، وہ زندہ بھی ہے، ہدایت کو بھی آ گیا، اور اب وہ خود ہمارا دفاع کر رہا ہے، ہماری اچھائیاں بیان کر رہا ہے۔ تو یہ ہے درگزر اور عفو و بخشش اور حلم و بردباری کا ایک عظیم نمونہ۔
اور بھی بہت سارے نمونے اس طریقے کے آپ کو مل جائیں گے۔ عملی زندگی میں، عملی سیرت میں ایک کام اور کوشش، ہم اور آپ اکثر سوچتے ہیں کہ اماموں کی زندگی بڑی مرفہ تھی، ان کو دنیا کے کام کاج سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، یا دنیا کا کوئی کام کاج نہیں کرتے تھے، صرف اور صرف ارشاد کا، ہدایت کا، لوگوں کو تعلیم و تربیت کا، یہ سب اہتمام کرتے رہے ہوں گے نہ، یعنی ان ذمہ داریوں کو حسن و خوبی کے ساتھ ادا کرتے تھے، اپنے رزق و روٹی کے لیے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہماری ہی طرح ائمہ کام کاج بھی کرتے تھے، جدوجہد کرتے تھے۔ امام علیہ السلام کے پاس کھیتی کی زمین تھی، جس زمین پہ آپ کسانوں کی طرح سے کھیتی کیا کرتے تھے، کام کاج کرتے تھے۔ حسن ابن علی آپ کے صحابی اور آپ کے شاگرد ہیں، وہ اپنے باپ کا قول نقل کرتے ہیں، میں نے امام موسیٰ ابن جعفر سے ان کے کھیت میں اس حالت میں ملاقات کی کہ وہ محنت و مشقت کی وجہ سے قدموں تک پسینے سے بھیگے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے کہا میں آپ پر قربان جاؤں، آپ کے آدمی کام کرنے والے کہاں ہیں؟ آپ خود کیوں کام میں مشغول ہے، مصروف ہے؟ اب یہ راوی حسن ابن علی، ٹھیک ہے، یہ اپنے باپ کا قول نقل کرتا ہے، اس کے باپ نے اس کو داستان بتائی ہوگی، ٹھیک، اس کے باپ نے اس کو بتایا کہ میں نے ایک دن 7ویں امام کو ان کے کھیت پر اس حال میں دیکھا کہ سر سے پاؤں تک محنت اور مشقت کی وجہ سے پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، جب کھیتی کرنے والا کھیت پہ جاتا ہے اور محنت مشقت والا کام کرتا ہے تو پسینہ تو ہوتا ہی ہے، تو امام محنت و مشقت کی وجہ سے پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے، تو اس کو دیکھ کر حیرت ہوئی کہ امام اتنی زحمتوں والا، مشقتوں والا کام خود کر رہے ہیں، اس طریقے سے پسینے میں شرابور ہے۔ تو اس نے امام سے کہا کہ آپ کے نوکر چاکر کہاں ہیں؟ آپ کے پاس خادم بھی ہے، نوکر چاکر ہے، دوسرے کام کرنے والے ہیں، وہ لوگ کہاں ہیں؟ آپ کیوں آخر اس محنت اور زحمت والے کام میں مصروف و مشغول ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھ سے اور میرے والد سے بھی زیادہ بزرگ افراد اپنے کھیت میں کام کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے جد رسول خدا اور امیر المومنین اور ہمارے آبا علیہ السلام۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کھیتی باڑی پیغمبروں، مرسلین اور صالحین کا کام ہے۔ تو یہ سمجھ گیا، یہ امام کی بزرگی کی وجہ سے، امام کے شان و منزلت کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اتنے عظیم المرتبت ہیں، آپ رہبر ہیں، رہنما ہیں، امام ہیں، اتنی بزرگ شخصیت ہو کر کے آپ کھیت میں کام کر رہے ہیں، نوکر چاکر کو لگا دیتے وہ کام کرتے۔ تو امام نے فرمایا مجھ سے بزرگ اور مجھ سے بڑی شخصیات نے بھی یہ کام کیا ہے، تو میں تعجب ہو رہا ہے کہ میں امام ہو کر کے یہ کام کر رہا ہوں۔ مجھ سے بڑے اور مجھ سے عظیم المرتبت افراد نے بھی کھیت میں محنت اور مشقت کی ہے۔ اس نے پوچھا آپ سے بڑا کون ہو سکتا؟ امام نے اپنے آباء و اجداد کی سیرت کا حوالہ دیا، کہا میرے جد رسول خدا، ان کا مرتبہ، ان کا مقام تو مجھ سے بھی اعلیٰ اور برتر ہے، وہ کھیت میں کام کیا کرتے تھے۔ میرے جد امیر المومنین، وہ بھی کام کیا کرتے تھے۔ پہلے کام کرنا یہ صالحین اور مرسلین کا پیشہ ہے، کام ہے۔ بہت سارے انبیاء، مرسلین، اللہ کے مخلص اور نیک بندے ایسے مل جائیں گے کہ جن کا مشغلہ، جن کا پیشہ یہ کھیتی باڑی تھا، کھیتی باڑی کرتے تھے۔ تو یہ جد و جہد اور کوشش، کام کاج کی ایک سیرت۔ اس کے بعد سخاوت و کرم، یہ بھی ایک ایسا موضوع ہے اور یہ اخلاق حسنہ کا ایک ایسا پہلو ہے کہ جو تمام اماموں کی زندگی میں، سیرت
عملی میں آپ کو پیشہ پیش نظر آئے گی۔ جود و کرم، سخاوت، بخشش، چونکہ انسانی کمالات میں سے یا اخلاق حسنہ میں سے ایک بہترین اخلاق ہے۔ یہ وہ صفت ہے، یہ وہ خصلت ہے کہ جو انسان کے کمالات میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ خاص طور سے دوسروں کو اپنی محبت میں اگر گرفتار کرنا ہے، دوسروں کو اپنا محب بنانا ہے، دوسروں کی نگاہوں میں اگر اپنی عزت اور تکریم پیدا کرنی ہے، تو اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ سخاوت اور بخشش کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو اسیر کیا جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت ڈالی جاتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ ہادیان الہی لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف جذب کرنے کے لیے کیا ہے آتے تھے۔ ظاہر سی بات لوگ جب مائل نہیں ہوں گے تو یہ تعلیم و تربیت کسے دیں گے؟ لہٰذا ہر وہ کام، ہر وہ عمل جو دوسروں کے دلوں میں محبت کا سبب بنے، اس کا خاص خیال رکھتے تھے، جس سے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو، جس سے لوگ دور بھاگیں۔ ایسے اخلاق و کردار سے دوری اختیار کرتے تھے۔ تو جود و کرم، سخاوت، بخشش، یہ اس طریقے کے جو کلمات ہیں، یہ جو بہترین صفات ہے، یہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی حیات اور زندگی میں آپ کو پیشہ پیش نظر آئیں گے۔ ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بھی سیر عملی اور اخلاقی میں یہ پہلو آپ کو اجاگر نظر آئے گا۔ جود و کرم ساتویں امام کی صفتوں میں سے ایک بڑی نمایاں صفت تھی، بڑی واضح اشکار۔ آپ نے اپنے مالی امکانات کو جو کھیتی باڑی کے ذریعے آپ نے حاصل کیے تھے، اس طرح ضرورت مندوں کے حوالے کر دیتے تھے کہ مدینے میں ضرب المثل کے طور پر لوگ آپس میں کہا کرتے تھے، اس شخص پر تعجب ہے جس کے پاس موسیٰ ابن جعفر کی بخشش و عطا کی تحریک پہنچ چکی ہو، لیکن وہ پھر بھی تنگ دستی کا اظہار کرے۔ بڑی بات ہے، اس قدر جود و سخا اور بخشش سے کام لیتے تھے کہ مدینے میں آپ کی ذات ضرب المثل بنی ہوئی تھی۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ جس کے پاس موسیٰ بن جعفر کی تھیلی پہنچ گئی وہ بے نیاز ہو گیا۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ امام کی جود و سخا والی تھیلی کسی کے پاس پہنچ جائے اور وہ محتاج رہے۔ یعنی اتنی کثرت سے عطا کرتے تھے، ضرورت مند کو اس کی ضرورت سے بڑھ چڑھ کے دیتے تھے، اس سے زیادہ دیتے تھے۔ لہذا جس کے ساتھ ایک مرتبہ امام جسے عطا کر دیتے تھے، پھر وہ بے نیاز ہو جاتا تھا، اس کی تنگ دستی دور ہو جاتی تھی۔ اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ چلو امام کے پاس، حالانکہ امام کو اختیار ہوتا ہے، جو شرعی رقوم ان کے پاس ہوتی ہے اس کو خرچ کرنے کا اس کو اختیار ہوتا ہے، لیکن وہ نہیں۔ خود امام کھیتی باڑی کے ذریعے سے جو پیسہ کماتے تھے، اس پیسے کو بھی ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے تھے، بانٹ دیتے تھے۔ آپ کی سخاوت و کرم کے بارے میں ابن صباغ مالکی تحریر فرماتی ہے، اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں ابن صباغ مالکی۔ یہ امام کی سخاوت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے زمانے کے لوگوں میں عابد ترین، سب سے بڑے عبادت گزار، دانا ترین، سب سے عقل مند، باشعور، سب سے زیادہ اور پاک، سب سے زیادہ کیا ہوا ہے سخی رہا چلے پاک نفس شخص تھے۔ آپ پیسے اور کھانے پینے کا سامان مدینے کے ستم رسیدہ افراد تک پہنچاتے اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی۔ یہ جو ائمہ کی سیرت رہی ہے کہ پوشیدہ طور پر بغیر کسی شہرت اور پہچان کی طلب کے رات کے اندھیرے میں نکل کر کے ضرورت مندوں کو تلاش کر کے جو ضرورتیں پوری کرتی تھی، وہ تو اب ختم ہی ہو گئی ہے، سمجھ رہے ہیں، وہ کسی کے اندر نہیں ہے۔ اب یہ کسی ایک امام کی سیرت نہیں رہی ہے،
امیر المومنین علیہ السلام کے جانتے ہیں کوفے میں رات کے اندھیرے میں نکل کر کے کس طریقے سے امام حسن مصطفیٰ کے سلسلے میں بھی ایسے ہی ملتا ہے. خود امام حسین علیہ السلام کو جب دفن کرنے کے لیے چوتھے امام آئے ہیں تو بنی اسد والوں نے امام کے جسم کے اوپر ہزاروں زخم دیکھے. ایک نشان دیکھا پشت کے اوپر تو امام سے سوال کیا کہ یہ سارے زخم تو تیر کے ہیں, نیزے کے ہیں, شمشیر کے ہیں, یہ ایک داغ پشت کا نہیں سمجھ میں آ رہا, یہ کیسا داغ ہے؟ تو امام نے اس راز سے پردہ ہٹایا, کہا یہ ان بوریوں کے نشان ہیں جن بوریوں میں میرے والد آزوکا کھانے پینے کا سامان لے کر کے رات کے اندھیرے میں ضرورت مندوں کے پاس جایا کرتے تھے. ان کی پشت پہ چوتھے امام کا بھی مشہور ہے اور یہ ساتویں امام کا بھی اب پڑھ رہے, دیکھ رہے کہ کس طریقے سے کھانے پینے کا سامان. چھٹے امام کے سلسلے میں بھی یہی ہے کہ وہ بھی رات کے اندھیرے اپنی پشت کے اوپر, اپنے کاندھے کے اوپر کھانے پینے کا سامان لے کر کے نکلتے تھے, ضرورت تک پہنچاتے تھے. جب ان کی وفات ہوتی تھی, جب ان کی شہادت ہوتی تھی اور جب لوگوں کو مدد ملنا بند ہو جاتی تھی, تب لوگ متوجہ ہوتے تھے کہ یہ مدد کہیں اور سے نہیں, جن کی شہادت واقع ہوئی ہے ان کی طرف سے ملتی تھی. اب یہاں ایک نمونہ پیش کر رہے ہیں, کہہ رہے کہ ایک شخص جس کا نام محمد ابن عبداللہ ہے بکری تھا, بکری کہتے بکری کہتے, ایک شخص تھا جس کا نام محمد ابن عبداللہ, یہ اپنے مطالبات کو وصول کرنے کے لیے مدینہ آیا. مدینے میں کچھ افراد تھے جس کو اس نے قرض دے دیا تھا یا ان کے پاس اس کی کچھ رقم تھی, اس رقم کو واپس لینے کے لیے وصول کرنے کے لیے پہنچا, لیکن اس کو کچھ نہیں ملا. ہوتا نا وصولی پہ جاتے ہیں لوگوں کے پیسے باقی ہوتے ہیں تو امیدیں لے کے آیا تھا پیسے مل جائیں گے, کچھ اپنی ضرورت ہے, کچھ اپنے کام کاج ہو جائے گا. لیکن مدینہ آنے کے بعد اس کو کچھ ہاتھ نہیں آیا, کچھ نہیں مل پایا. واپس جانے لگا تو امام سے ملاقات ہوئی. اس نے امام کے سامنے ساری باتیں رکھی, بتایا کہ اپنے مطالبات وصول کرنے کے لیے آیا تھا لیکن محرومی ہاتھ آئے, کچھ بھی ملا نہیں. امام نے حکم دیا یہ سننے کے بعد اس کو تقریباً 300 دینار سے بڑی تحریر دی گئی تاکہ وہ خالی ہاتھ اپنے وطن واپس